اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ فاتحہ جس کو ہم نے تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی سیکھا اور لفظی ترجمہ اور اس کی کچھ تفسیر ہم نے سیکھی، اسے ہم تھوڑا سا اس کا ایک ریویو کر لیتے ہیں، تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ اس میں ہم نے سیکھی دعا کا طریقہ بھی ہم نے سیکھا کہ سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو نہایت مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے، مالک ہے جزا و سزا کے دن کا۔ ہم سب یہاں پہ ایک امتحان سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے کہ وہ چیک کرے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد جزا و سزا کا ایک دن قائم ہوگا اور اچھے اعمال والوں کا بدلہ جنت اور برے اعمال کا بدلہ جہنم ہوگی۔ پھر ہم نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں یا جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ سے ایک اقرار کرتے ہیں، ایک وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمارا ایک قسم کا عہد ہوتا ہے، اللہ سے ہم ایک قسم کی کمٹمنٹ کر رہے ہیں، اے اللہ ہم اب مان سے بتا رہے ہیں، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ اسی کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت صرف یہ نہیں کہ ہم جو ایکشن کر رہے ہوتے ہیں نماز میں، عبادت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی کی بہت زیادہ جیسے بٹرنگ کرنا، کسی کو منانا، کسی کو بہت زیادہ اپنی طرف مائل کرنا۔ اب دنیا میں کچھ نہیں حاصل ہو رہا تو جیسے ورکرز کیا کرتے ہیں کہ اپنے آنر کی بہت زیادہ چاپلوسی کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نہیں، ہم نے دنیا حاصل کرنے کے لیے کسی کو خوش نہیں کرنا، ہم نے صرف اپنے رب کی عبادت کرنی ہے اور اسی سے مدد مانگنی ہے، چاہے ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کر بہت بڑی دنیا کا کوئی بہت بڑا معاملہ کیوں نہ ہو، ہم نے اپنے رب سے رجوع کرنا ہے۔ پھر ہم نے راستہ مانگنا ہے کس کا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے کون سا راستہ مانگنا ہے؟ سیدھا راستہ مانگنا ہے، جنت کا راستہ مانگنا ہے۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں خاردار جھاڑیوں میں سے بحفاظت نکلنے کی توفیق والا راستہ عطا فرما، اے میرے مولا ہمیں سیدھے راستے پہ لگا لے۔ اب پھر اس کے بعد نیکسٹ جو 2 آیات ہیں ان میں 3 گروہوں کا ذکر ہوا ہے، 3 گروہوں کا ذکر۔ پہلا گروہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ کہ جن پر انعام کیا گیا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ پھر اس میں تمام نیک لوگ آ جاتے ہیں، انبیاء سے شروع کر کے آج تک جتنے بھی نیک لوگ آئے ہیں جنہوں نے لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلایا ہے، وہ تمام لوگ کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے۔ نیکسٹ صورت میں اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے سورہ بقرہ میں اس لیے اس کو اس کے ساتھ لنک اپ کر رہی ہوں تاکہ آپ اچھا سا سمجھ آ جائے۔ ایک کیٹیگری ہے انعمت علیہم، ٹھیک ہے جی، سورہ فاتحہ میں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلی کیٹیگری جن پر انعام کیا گیا، ٹھیک ہے۔ دوسری کیٹیگری غیر المغضوب علیہم، کہ جن پر غضب کیا گیا۔ اب غضب کن پر کیا گیا وہ ہم سورہ بقرہ میں آگے چل کے پڑھیں گے۔ یہاں کافرین کی طرف اشارہ ہے، کافرین کی طرف اشارہ ہے کہ جن پر اللہ کی کلام کی حقیقت کھل گئی تھی، جن کو پتہ چل گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، لیکن وہ دیکھ کر سمجھ کر مانے نہیں، وہ تھے جن پر اللہ نے غضب ناک ہوا، اللہ پاک کا غصہ ان پر آیا۔ وَلَضَّالِّينَ، اور گمراہ ہونے والے، یہاں اشارہ منافقین کی طرف ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں رستہ دکھائے ان کا جن پر اس نے اپنے انعام نازل کیے، نہ کہ ان کا جو مغضوب علیہم تھے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے تھے۔ وہ ان کا بھی نہیں کہ جو گمراہ تھے، اور ان کا بھی نہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے سمجھ کے نماز پڑھنی ہے، سمجھ کے سورہ فاتحہ ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ، اور دل سے مانگنا ہے سیدھا راستہ۔
اس کے بعد ہم نے سورہ بقرہ سٹارٹ کی. اس کی ہم نے کل گزشتہ کلاس میں ہم نے 5 آیات دیکھی. ایک بار پھر انہیں دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اب جیسا کہ کل کی کلاس میں بھی میں نے آپ لوگوں سے یہ باتیں شیئر کی تھیں کہ سورہ بقرہ سب سے طویل سورت ہے قرآن پاک کی. اور پھر ایک اور چیز جو حدیث کے حساب سے میں نے آپ سے شیئر کی کہ الزہروین کہا جاتا ہے. ان صورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ الزہروین 2 جگمگانے والی صورتیں. سورہ بقرہ اور آل عمران کی طرف اشارہ تھا. پھر سورہ بقرہ کی ایک فضیلت میں نے یہ بھی بتائی تھی کہ جہاں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. پھر کہ اس میں ایسے اعمال کا ایسے احکام کا ذکر ہے کہ اگر ہم وہ کر لیتے ہیں تو شیاطین انشاءاللہ ہمارے نزدیک آئیں گے ہی نہیں. مین چیز یہ ہے. پھر ہم نے پڑھا الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں. ان کے مفہوم کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے. یہ متشابہات میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کھول کے نہیں بیان کیا. الف لام میم ہے تو بس اسے ایز اٹ از آپ پڑھ لیں. مین ایک صرف رائے جو ان کی صحیح راجح رائے تھی ابن تیمیہ کی, تو وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی تھی کہ ان حروف کو سٹارٹ میں کسی بھی صورت کے سٹارٹ میں لانے کا مقصد کیا تھا کہ وہاں کے جو عربی تھے اس ٹائم کے, جو اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے تھے کہ ہم تو عربی پہ بہت زیادہ عبور رکھتے ہیں, انہیں زیر کرنے کے لیے, کفار کو زیر کرنے کے لیے کہ تم دیکھو ہم نے حروف کو ملا کے کلام بنایا ہے, تم ایسا کلام نہیں بنا سکتے. ان کو عاجز کرنے کے لیے یہ حروف بہت سی سورہ مبارکہ کے سٹارٹ میں آئے ہیں. پھر فرمایا کہ یہ کتاب ہے, نہیں کوئی شک اس میں, اور ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ کتاب, الکتاب یعنی قرآن پاک, پھر متقین. اب دیکھیں پیچھے سے ہم اسے کنیکٹ کریں. سورہ فاتحہ میں کیا آیا ہے؟ کن لوگوں کا رستہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا. اب یہاں اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے. کن پہ انعام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ متقین پہ. اب ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے, کیا ہم متقی ہیں؟ کیا ہم آگے جو کوالٹیز آ رہی ہیں ہم میں ہیں؟ تو پھر ہم نے سیکھا تھا کہ متقین کون ہوتے ہیں؟ جو الغیب پہ ایمان لاتے ہیں. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر. اب غیب عام غیب نہیں ہے, اس میں الغیب ہے, بالغیبی بی ساتھ, الغیب غیب, خاص غیب. کیا کیا؟ انبیاء, ٹھیک ہے, انبیاء پہ ایمان, رسولوں پہ ایمان, کتب سماویہ پہ ایمان, ٹھیک ہے, جنت و جہنم پہ ایمان, قیامت کے دن پر ایمان, تقدیر پر ایمان, یہ تمام الغیب میں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس سب پہ الحمدللہ ہم ایمان رکھتے ہیں نا الحمدللہ. پھر ایک اور خوبی ان کی جن پر اللہ اپنا ایمان انعام کرتا ہے, وہ کون ہے؟ یقیمون الصلاۃ. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں. اب نماز قائم کرنے میں اور پڑھنے میں کل فرق بتا چکی ہوں کہ پڑھنا ہوتا ہے سمپل, جو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں, سمپل ایکسرسائز ٹائپ کام, جی الفاظ کا پتہ ہی نہیں کیا ہم پڑھ رہے ہیں, جسٹ ایکشنز, وہ ہوتا ہے پڑھنا. ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ نماز کو وقت پہ ادا کرنا, قبلہ رخ ہو کے پڑھنا, سطر ڈھپا ہوا ہونا, مرد جماعت کے ساتھ پڑھیں, خواتین گھروں میں ایک سائڈ پہ پڑھیں, پھر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں. خشوع و خضوع میں جیسے کہ ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ سیکھا تو صحیح سمجھ کے ہم ادائیگی کریں کہ ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, ہم کیا مانگ رہے ہیں, کیا اقرار کر رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں. تو خشوع و خضوع آئے گا, کوئی ایکسٹرا ایکشن نہ کیا جائے. یہ تمام چیزیں یعنی تمام شرائط و آداب کے ساتھ نماز ادا کرنا نماز قائم کرنا کہلاتا ہے. تو ہم نے نماز انشاءاللہ یہ بھی خوبی اپنے اندر لے کے آنی ہے کہ آئندہ سے ہم نے جسٹ نمازیں پڑھنی نہیں ہیں, نمازیں قائم کرنی ہیں. کیونکہ متقیوں کی دوسری خوبی کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. پھر مما رزقناہم ينفقون, جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب ينفقون
اس کا روٹ ہے نفقہ. نفقہ کا مطلب ہوتا ہے سرنگ. اب ٹنل سرنگ ہوتی ہے نا, ایک سائڈ سے کھلی ہوتی ہے, دوسری سائڈ سے بھی کھلی ہوئی ہوتی ہے. ایک سائڈ سے داخل ہوتے ہیں لوگ, دوسری سائڈ سے نکل جاتے ہیں. اب کیوں کہا گیا ينفقون, یعنی کہ جو رزق دیا ہے, آ رہا ہے رزق, آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہو رہی ہے الحمدللہ, دوسری سائڈ سے آپ خرچ کیے جا رہے ہیں, جھولیاں بھر بھر کے دے رہے ہیں, صدقات دے رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں. اب اس میں بھی میں نے 3 چیزیں آپ کو بتائی تھیں کہ ہم کس کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں. تو اس میں نے بتایا تھا اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, زکوٰۃ, صدقات, اور اس کے بعد اس کے علاوہ میں نے ایک اور ٹرم آپ کو بتائی تھی, نفقات لازمہ. نفقات لازمہ آپ لوگوں نے گھر میں جا کے شیئر لازمی کیا ہوگا. میں نے آپ سے کہا تھا نفقات لازمہ کیا کیا ہوتا ہے, وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. زکوٰۃ وہ ہے جو فرض ہے مخصوص مال پہ. صدقات جو غربا, مساکین کو, مسافروں کو, ان کو دی جاتی ہیں, وہ صدقات ہوتے ہیں, صدقات حسنہ ہوتے ہیں. رشتہ داروں کو بھی دینا ایک قسم کا, وہ بھی صدقات میں ہی آتا ہے. جو غریب آپ نے صدقہ دینا ہو, سب سے پہلے اپنی فیملی میں دیکھیں کون سی فیملی اتنی پور ہے, آپ ان کو دیں نا, کہ ہم اچھا بننے کے لیے دوسروں کو باہر اپنی گیدرنگ میں دیکھنے سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے, خیرکم خیرکم من اہلہ, تم میں سے خیرکم خیرکم لی اہلہ, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہے. گھر والوں کے لیے. اب گھر والوں میں تھوڑا سا ہم دور جائیں تو رشتہ دار آ جاتے ہیں, ہم نے سب سے پہلے بہتری اپنے رشتہ داروں کی سوچنی ہے, ٹھیک ہے, وہ صدقات میں آتا ہے. پھر نفقات لازمہ میں نے آپ کو ایک ٹرم سکھائی تھی کہ ایک اور چیز ہے کہ وہ کیا ہے, کہ سب سے پہلی چیز کہ شوہر جو حق مہر لکھتا ہے, حق مہر بیوی کا جو ہے وہ نفقات لازم ہے, لازمی اس نے ادا کرنا ہے. ہاں اگر بیوی معاف کر دیتی ہے تو یہ اس کا ایک اور پھر ہو جاتا ہے کہ چلو اسے معاف کر دیا. اس کے علاوہ اپنے بیوی بچوں کو کھلانا پلانا, ان کا لباس کا خیال رکھنا, یہ تمام چیزیں یہ بھی نفقات لازمہ ہیں. اس کے علاوہ اپنی والدین کے اوپر خرچ کرنا, والدین پہ جو خرچ ہوگا یہ بھی نفقات لازمہ میں آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں ہیں, یہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی تھیں کہ خرچ کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں, کہ ایک طرف سے رزق ہمارے پاس آ رہا ہے, دوسری طرف ہم نے اسے خرچ کرنا ہے. اور بہترین اللہ تعالیٰ کو محبوب صدقہ کون سا ہوتا ہے, کہ جب ہمارے حالات بھی ٹائٹ ہیں اور کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے, آپ کی پاکٹ میں تھوڑے سے پیسے ہیں, آپ کہتی ہیں میں نے یہ اور یہ کرنا ہے, اب میں اس کو دے دوں میرے پاس کیا رہے گا. آپ اس ٹائم اگر اس کی مدد کر دیتی ہیں, رب آپ کی مدد میں لگ جائے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے وہ 1 روپیہ, آپ کے 100 روپے, آپ کے چند پیسے, یا آپ کی کوئی ایسی چیز جو آپ نے اس کو دے دی, وہ اللہ کی نظر میں کتنی ہی بڑی ہوگی کہ اللہ نے اس صدقے کو کتنا ہی بڑھا دینا ہے. صدقات جو ہیں نا قیامت کے دن اپنے کرنے والے کے اوپر بادلوں کا سایہ کریں گے. اب کون چاہے گا, چلچلاتی دھوپ ہوگی, سورج سوا نیزے پہ ہوگا, حشر کا میدان ہوگا, تو اس وقت سایہ کس چیز کا ہوگا, یہ جو ہم صدقات کرتے ہیں. تو ہاتھ کھلا رکھیں, اللہ پاک سخی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا کرے. دعا مانگا کہ اللہ ہمیں تو دینے والا کر, ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ ہوں میرے مولا, ہمیں دینے والا بنا صرف. تو یہ دوسری اگلی خوبی ہو گئی. پھر ایک اور خوبی ان لوگوں کی, ایک اور علامت کیا ہے, والذین یؤمنون بما انزل الیک, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. کیا نازل کیا گیا؟ قرآن پاک, اور اس کے ساتھ جو آپ کو وحی کے ذریعے, الہام کے ذریعے, خواب کے ذریعے جو چیزیں سکھائی گئیں, جنہیں ہم حدیث و سنت کا نام دیتے ہیں, اس پر بھی جو ایمان لاتے ہیں وہ کون ہیں؟ متقی. پھر متقین کی ایک اور چیز, اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا, من قبلک, وبالآخرۃ ھم یوقنون, اور آخرت پر وہ پختہ یقین رکھتے ہیں. اب یہ خوبیاں ہو گئیں متقین کی, جو سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا انعمت علیہم, کہ جن پر انعام کیا گیا, یہ ان کی آخری خوبی ہے. آخرت پر یقین ہی تو ہمیں اچھے اعمال کی طرف لے کے آئے گا, آخرت پر یقین ہی تو ہمیں قرآن کے ساتھ باندھ دے گا, کہ ہم نے قرآن کے لیے اپنا ٹائم ضرور نکالنا ہے. کہ ہم نے آج بھی, اگر ہم رات کو بستر پہ لیٹیں تو لازمی سوچیں کہ ہم نے پورے دن میں کتنے نیک اعمال کیے, آج کا دن میں ہم نے اللہ کے لیے کتنا ٹائم نکالا, کتنا ٹائم ہم نے آخرت کے لیے نکالا. آپ دیکھیں ہم اس ٹائم اگر قرآن سکھا رہے ہیں, ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں, ہم کچھ سکھا رہے ہیں, کچھ سیکھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہمارے اعمال میں چینجنگ ضرور آئے گی. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آخرت بہتر بنانی ہے, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن رزلٹ آنے والا ہے, تو ہم اچھے پیپر دیں. تو اچھے پیپر ہمارے تمام نیک اعمال ہیں. بک ہمارے پاس قرآن پاک ہے,
سلیبس اللہ نے ہمیں یہ دے دیا ہے، قرآن و سنت ہمارے پاس سلیبس ہے، یہ دنیا ہماری امتحان گاہ ہے اور آخرت ہمارا رزلٹ ڈے ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں اچھے اعمال کی توفیق دے۔ پھر اینڈ میں ان کی تعریف ہوئی کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی مفلح ہیں، یعنی فلاح پانے والے ہیں، یعنی ان پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، جن میں یہ کوالٹیاں ہیں ان سب پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے۔ مفلحون میں نے کل بھی سمجھایا تھا، یہ فلاحہ سے ہے، میننگ ہے اس کا پھاڑنا۔ فلاح کسان کو کہتے ہیں جو اپنے کھیتی سے بے خبر ہو کے گھر میں سویا نہیں رہتا، بھرپور محنت کرتا ہے تو اس کا کھیت ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اسے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہم جو اعمال کر رہے ہیں، ہم بیج بو کے فصل اگا رہے ہیں اپنی، اور آخرت میں کسی کا تو یہ باغ، کسی کا تو یہ کھیت ہرا بھرا ہوگا، غلے سے اناج سے بھرا ہوا ہوگا، اور کسی کا بالکل بھس سوکھا ہوا چٹیل میدان ہوگا، کسی کا بالکل جلا ہوا ہوگا، کسی کا بالکل ریگستان بنا ہوا ہوگا۔ تو کوشش کرنی ہے کہ ہم یہ متقین کی صفات اپنے اندر لے کے آئیں، کہ ہم چاہیں کہ ہمارا رب کہے اولئک علی ھدی من ربہم، ہم اس کلاس میں جو کچھ سیکھیں ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا رب بڑے مان سے، بڑے فخر سے کہے۔ اب ایک ٹیچر ہوتا ہے نا، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کچھ سکھاتا ہے نا تو کہتے ہیں یہ ہے میرے لائق اسٹوڈنٹس، اور تم لوگ تو ایسے ہی، تم لوگوں کو سکھاتے رہتے ہو، تم تو کچھ نہیں کرتے ہو۔ اسی طریقے سے یہ تو مثال ایک دنیا کی دے رہی ہوں، اللہ پاک بڑی خوشی سے کہیں گے یہی ہیں میرے لوگ جو ہدایت پہ ہیں، اور یہی ہیں فلاح پانے والے، یہی ہیں کامیاب، یہی ہیں جن کا رزلٹ، جن کا اعمال نامہ ان کے دہنے ہاتھ میں یعنی رائٹ ہاتھ میں دیا گیا، اور یہی ہیں جنتی، یہی ہے نفس مطمئنہ۔ اب آخرت میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ آخرت کیا ہے، کہ جب انسان کی سانس نکل جاتی ہے تو آخرت سٹارٹ ہو جاتی ہے، یا تو جنت کے فرشتے آ جاتے ہیں لینے، یا جہنم کے فرشتے آ جاتے ہیں کالے لباس میں لینے۔ اسی ٹائم اس شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا انجام کیا ہے، کیوں وہ آنکھیں کھلی کی کھلی اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ لوگوں نے ایسا، آپ کو تجربہ بھی ہوا ہوگا، آپ کا مشاہدہ بھی ہوگا، آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے بہت سے لوگ۔ تو اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، اللہ ہمارا خاتمہ بالاسلام کرے، اللہ پاک ہمیں متقین کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے، تاکہ اللہ پاک کے سامنے ہم سرخرو ہوں، ہم مفلح بن جائیں، ہم کامیاب لوگ بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔